HPL پاکستان سپر لیگ کا 10واں سیزن ساتھ ہے کرکٹ کا مقبول ترین پروگرام ہر لمحہ پرجوش سابق سٹار کرکٹرز باسط علی اور کامران اکمل کا تجزیہ پہلے شو میں بنے مہمان اداکار عدنان صدیقی کہا کراچی کنگز میں بہترین کھلاڑی شامل ہیں فائنل ملتان بمقابل اسلام آباد یا ملتان اور کراچی کنگز کے درمیان ہو سکتا ہے عادی اور مصطفیٰ چودھری نے لگایا کامیڈی کا تڑکا فیورٹ عدنان بھائی عدنان صدیقی صاحب اس دفعہ کراچی کی ٹیم بڑی اسٹرانگ لگ تگڑی لگ رہی ہے تینوں میں سے دو ٹیمیں فائنل میں آ سکتی ہیں ان تین میں سے دو ٹیمیں ٹھیک ہے آئیدر اٹس گوئنگ ٹو بی ملتان یا اسلام آباد اور کراچی کل کی بات ہے کہ کچھ پیسوں کی خاطر آپ رمضان ٹرانسمیشن کر رہے تھے اور اب یہ شروع ہو گیا پتہ بھی نہیں چلا آپ کے 14 سال پروگرام کرنے سے کرکٹ کو کیا فائدہ ہوا ہے میں واحد آدمی ہوں امبانی صاحب نے مجھے تقریباً 35 کروڑ روپے دیے تھے اور انہوں نے کہا اس ریجن میں نظر نہ آئے تو پی ایس ایل کے لیے اگر ایک لفظ کہنا ہو تو وہ لفظ ہوگا پاکستان کی اوریجنل لیگ پی ایس ایل میں یا پاکستان کی ٹیم میں میرا فیورٹ کھلاڑی ڈیش ہے جو کیپٹن آیا ہے پاکستانی کھلاڑیوں میں پاکستان فخر عید کی خوشیوں نے دیوانہ بنا دیا قمیص کے بجائے پاجامہ بنا دیا اے جانا میرا دل آج بھی تجھ پہ مرتا ہے مزدور ڈے پہ سب چھٹی کرتے ہیں یہ اس دن بھی کام کرتا ہے جب میری زندگی میں مجھے اپنا عاشق بنانا اس کے لیے ایک چیکو شیک اور میرے لیے ایک بنانا ٹیم کی صورتحال پاکستان میں لائٹ چلی جائے تو سب سے پہلا رد عمل کیا ہوتا ہے لوگوں کا بجلی والوں کو برا بھلا پشاور ورسز کوئٹہ کون جیتے گا باسط بھائی پشاور اور کراچی ورسز ملتان پشاور اور کراچی کوئٹہ اور کراچی پشاور اینڈ ملتان کوئٹہ اور کراچی پشاور کراچی پی ایس ایل قومی ایونٹ ہے اس بار کراچی اور ملتان کے درمیان بھی ماحول بنے گا آنر کراچی کنگ سلمان اقبال کی ہر لمحہ پرجوش میں گفتگو بتایا کراچی بہت تیز ہے اس لیے ٹیم بھی تیز کھیلنے والی بنائی ہے بیٹنگ پر خاص توجہ دی گئی ہے فیلڈنگ بہت مضبوط ہے یہ ہو رہا تھا کہ سارا کراچی اور لاہور کے میچ میں توجہ ہے تھوڑی سی ایکسائٹمنٹ کریٹ کیے جائے کہ کراچی اور ملتان کی بھی ریولری تھوڑی سامنے ہے بالکل بھی نہیں پی ایس ایل یہ کہتے ہیں نا ہمارے لیے پورا ایک مہینے کا ایونٹ ہے بہت میں پر امید ہوں ہر سال ہوتا ہوں پر امید اور انشاءاللہ اس دفعہ لگتا ہے کہ ہماری مینجمنٹ نے ٹیم جو ہے نا اچھی بنائی ہے ہماری ٹیم کمبینیشن از گڈ فار کراچی ٹیم بہترین اور اچھی وہ ہوتی ہے جس کی بینچ از ایز اسٹرانگ از دا پلئنگ 11 اور ہماری بینچ بہت اسٹرانگ ہے ہمارا جو اوپننگ اسٹرانگ ہے ہماری تو ہماری بینچ میں بھی اتنی ہی اسٹرانگ ہے بیٹنگ آئی وڈ سے 60% اوکے and bowling is 20% and of course very important is fielding. Yes. So I think we have a good combination. ہمارے اچھے فیلڈرز ہیں اچھے اسٹرانگ فیلڈرز ہیں you know catches win matches. ویلکم بیک خبر آپ کو دیں صدر آصف علی زرداری کو اسپتال سے چھٹی مل گئی بلاول ہاؤس کراچی منتقل ہو گئے صدر مملکت کے معالج ڈاکٹر عاصم حسین نے بتایا آصف زرداری روبہ صحت ہو گئے کورونا ٹیسٹ منفی آنے کے بعد اسپتال سے ڈسچارج کر دیا گیا ڈاکٹرز نے صدر زرداری کو مزید فزیو تھراپی کا مشورہ دیا ہے صدر زرداری 10 روز سے زائد کراچی کے نجی اسپتال میں زیر علاج رہے انہیں عید کی رات طبیعت خراب ہونے پر نواب شاہ سے کراچی منتقل کیا تھا وزیراعظم شہباز شریف بیلاروس سے لندن پہنچ گئے نائب وزیراعظم اسحاق ڈار بھی وزیراعظم کے ہمراہ تھے پاکستانی ہائی کمشنر ڈاکٹر محمد فیصل نے استقبال کیا مسلم لیگ نون لندن کے رہنما بھی وزیراعظم کے استقبال کے لیے ایئرپورٹ پر موجود تھے وزیراعظم شہباز شریف برطانوی پولیس کی سیکیورٹی میں لندن میں اپنی رہائش گاہ پہنچے وزیراعظم شہباز شریف کا کامیاب دورہ بیلاروس کو معدنیات کے شعبے میں سرمایہ کاری کی دعوت دی بیلاروسی صدر کے ہمراہ مشترکہ پریس کانفرنس میں کہا زراعت اور پبلک ٹرانسپورٹ کے شعبے میں پاکستان بیلاروس سے استفادہ کرے گا اور اب بات کریں گے دریائے سندھ سے 6 کینالز نکالنے کا معاملہ سندھ بار کونسل نے آج صوبے بھر کی عدالتوں کے بائیکاٹ کا اعلان کر دیا سندھ بار کونسل کی جانب سے دریائے سندھ سے 6 کینالز نکالنے کی مذمت کرتے ہوئے صوبے بھر کے وکلاء کو آج عدالتوں میں پیش نہ ہونے کی اپیل کی ہے وائس چیئرمین سندھ بار کونسل کا کہنا تھا کہ دریائے سندھ سے کینالز نکالنے سے ماحول معاشرے اور معیشت پر خطرناک اثرات مرتب ہوں گے وفاقی حکومت دریائے سندھ پر کینالز بنانے کا منصوبہ فوری واپس لے اگر کینالز بنانے کا فیصلہ واپس نہ لیا تو آئندہ کے لاہ عمل کا اعلان کیا جائے گا پیپلز پارٹی عوامی مقبولیت کی خاطر کینالز کی مخالفت کر رہی ہے
لیگی سینیٹر عرفان صدیقی کی نجی ٹی وی چینل سے گفتگو. کہا صدر کی میٹنگ کو 9 ماہ ہو گئے, پیپلز پارٹی نے کبھی ایک لفظ نہیں کہا. سندھ میں ایک موومنٹ چلی اور پیپلز پارٹی کو خطرہ پیدا ہو گیا. اب اپنا ووٹ بچانے کے لیے پیپلز پارٹی کو اس تحریک کا حصہ بننا پڑا ہے. یہ کانسٹیچوئنسی پالیٹکس کا لفظ استعمال کیا تھا, وہ کانسٹیچوئنسی کے حوالے سے بڑی حساس ہوتی ہے. اگر ووٹ بینک آپ کا مجروح ہو رہا ہے کسی خاص ایشو کے اوپر, یا کچھ اور جماعتیں آپ کے اس ووٹ بینک کو جو پہلے سے آپ کا موجود ہے اس کو زخم پہنچا رہی ہیں, تو پھر آپ کو لامحالہ وہ ریٹرک جو پبلکلی ایک مقبول ہو چکا ہوتا ہے بیانیہ, اس کو اپنانا پڑتا ہے, چاہے آپ دل سے اس کے قائل ہوں یا نہ ہوں. پیپلز پارٹی غالباً جو ایک ویو وہاں پہ بنا دی گئی, اس کا ساتھ دینا اس کی مجبوری بن گئی. ادروائز پریزیڈنٹ صاحب کی میٹنگ سے لے کے بہت بعد تک بھی کوئی ایکٹیویٹی ایسی نظر نہیں آئی ہے جس میں کہا گیا ہو کہ جی ہم اس منصوبے کو, ورنہ یہ سٹیٹمنٹ تو آ جانی چاہیے تھی جب 8 جولائی کو پریزیڈنٹ صاحب کی میٹنگ ہوئی ہے, تو 9 جولائی کو ڈس ایسوسیٹ کر لیتی پیپلز پارٹی. نون لیگ کے چند لوگ قانون سے لا علم ہیں. ہمارا موقف واضح ہے, نہریں نہیں بننے دیں گے. وزیر اطلاع سندھ شرجیل میمن کی پریس کانفرنس. پیپلز پارٹی نہروں کے معاملے پر 2 نمبری کر رہی ہے. یہ سب صدر آصف علی زرداری کی منظوری سے ہو رہا ہے. اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کی AY نیوز سے گفتگو. کہا اسپیکر قومی اسمبلی نے ایوان میں غلط بیانی کی. اپوزیشن کی ذمہ داری ہے کہ وہ کورم مینٹین کرے. ذمہ داری کس کی ہوتی ہے؟ گورنمنٹ کی. تو کہاں پہ تھے ان کے لوگ؟ کوئی گید اٹھا کے ان کو لے گیا ہے, کوئی زمین دوز ہو گئے ہیں, آسمانوں میں چلے گئے ہیں, کدھر ہے؟ اسپیکر نیشنل اسمبلی نے ایک مس اسٹیٹمنٹ دی ہے. PTI نے اور اپوزیشن نے ریزولوشن کنالز کے اوپر, سندھ کے کنالز کے حوالے جہاں پہ ان کو تحفظات ہیں, وہ پیپلز پارٹی سے بعد میں دی ہے. غلط سٹیٹمنٹ. 12 مارچ 2025 کو نیشنل اسمبلی اسپیکر کے آفس سیکریٹریٹ میں ان کی ریسیونگ بھی اوپر ہے, وہ ہم نے سبمٹ کی تھی. ابھی انویسٹیگیٹ کریں کہ غلط بیانی کون کر رہے ہیں, اور پھر فلور پہ معافی مانگے ہم سے. پیپلز پارٹی بھی اب ایک رول پلے کر رہی ہے, وہ بھی ریزولوشن اور نہروں کا ایشو مہا 2 نمبری کر رہی ہے. مسٹر 10% آصف علی زرداری, اس نے جناب والا 6 جولائی کو ایک میٹنگ کنڈکٹ کی اور اس پہ کنالز کی اپروولز دی گئی ہیں. پیپلز پارٹی جو ہے یہ اس چیز میں ملوث ہے. نہروں کے خلاف قرارداد پہلے پیپلز پارٹی نے جمع کرائی, اپوزیشن نے نہیں. بحث ہو رہی تھی تو اپوزیشن والے ورک آؤٹ کر کے چلے گئے. اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق کا اپوزیشن کے رویے پر افسوس کا اظہار. اجلاس شروع ہوتی ہی اپوزیشن نے قرم کی نشاندہی کر دی. حزب اختلاف نے کہا نہروں کے معاملے پر بات کرنے دی جائے. اسپیکر ایاز صادق نے کہا پیر کو جب نہروں پر بات کرنی تھی تو بائیکاٹ کر کے چلے گئے. اپوزیشن کارروائی چلنے نہیں دیتی تو ایوان میں بحث کیسے ہو. ڈیجیٹل اکانومی میں پاکستان کا ہدف آرٹیفیشل انٹیلیجنس, بلاک چین اور کرپٹو مائننگ ہے. CEO پاکستان کرپٹو کونسل بلال بن ثاقب کی پروگرام اعتراض میں گفتگو. کمپلائنٹ بڑی ایک زبردست ریگولیٹری اپروچ لینی ہے جس سے ہمارے ملک کے مسئلے حل ہوں. ہم ایکسچینج لائسنسنگ کریں, ان کو لائسنسنگ فی لیں, کوئی ٹیکسیشن پالیسی لے کے آئیں جہاں پہ لوگ جو ہے باقی ملکوں میں جا کے فار انسٹنس اپنی کرپٹو آف لوڈ نہ کریں, یہیں پہ آف لوڈ کریں. ابھی جو چھپ چھپ کے کام کر رہے ہیں, ڈر کے کام کر رہے ہیں, وہ ٹیکس بریکٹ میں آنا چاہیے. بجلی کا یہ ایشو ہے کہ اس لائبلٹی کو ایسٹ میں کنورٹ کرنا چاہ رہے ہیں. آپ کو پتا ہے 30% GDP بھوٹان کا بٹ کوائن مائننگ سے آ رہا ہے. ہمارے پاس ایک ایکسپینس ہے جو کہ ہمیں ڈیئرلی کاسٹ کر رہا ہے, اس کو ہم ڈیجیٹل ایسٹ میں کنورٹ کریں گے بٹ کوائن میں, تو ہم 2 چیزیں کر رہے ہوں گے. ہم بجلی ڈالروں میں بیچ رہے ہوں گے اور اس کے اگینسٹ ہمیں بٹ کوائن آ رہا ہوگا جو کہ ہم انٹرنیشنل مارکیٹ میں بیچ کے اپنے ڈالر ریزروز اکٹھے کریں. بٹ کوائن مائننگ آئی تھنک کہ وہ زبردست چیز ہے جو ایک تو لو ہینگنگ فروٹ ہے, اور اس سے ایک پوری انڈسٹری کھل جائے گی جو ہم آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی جو ڈیٹا مائننگ ہے وہ ہمیں لوکلی کر. کراچی ٹریفک پولیس کے کریک ڈاؤن کا چاہتا روز 150 سے زائد ہیوی گاڑیاں, 4000 سے زائد موٹر سائیکلیں ضبط کر لیں. پکڑے جانے پر بائک سوار ہیلمٹ نہ پہننے کے بہانے بناتے رہے. نذیر شاہ کی رپورٹ. اور اب بات کریں گے قصور کے علاقے کنگن پور میں لڑکے کو زیادتی کا نشانہ بنا کر ویڈیو بنانے والا ملزم گرفتار. پولیس حکام نے بتایا 18 سالہ میٹرک کے طالب علم کو زیادتی کا نشانہ بنانے والے ملزم عابد کو گرفتار کر لیا. ملزم نے زیادتی کے دوران لڑکے کی ویڈیو بھی بنائی اور وائرل کر دی. 8 اپریل کو طالب علم کے والد نے بیٹی سے زیادتی کا مقدمہ درج کرایا تھا. قصور کے علاقے الہ آباد میں تیز آندھی سے نجی سوسائٹی کی دیوار گر گئی. دیوار کے نیچے دب کر ایک بچہ جاں بحق اور 2 زخمی ہو گئے. ریسکیو حکام نے بتایا 7 سالہ انیس جاں بحق ہوا, 5 سالہ منیب اور 20 سالہ مصطفیٰ زخمی ہوئے.
جاں بحق بچے انیس کے والد نے الزام لگایا کہ دیوار ناقص میٹیریل سے تیار کی گئی تھی جو ہوا کا دباؤ برداشت نہیں کر سکی۔ اسسٹنٹ کمشنر چنیا کا ایکشن، غیر قانونی سوسائٹی کے دفتر کو مسمار کر دیا گیا۔ مظفر گڑھ میں پولیس کی کارروائی، لڑکی کو نوکری کا جھانسا دے کر رقم بٹورنے والے ملزم کو پولیس نے گرفتار کر لیا۔ پولیس حکام کے مطابق ملزم مجید نے متاثر لڑکی کے والد سے پولیس میں بھرتی کرانے کے لیے 9 لاکھ روپے لیے تھے۔ پولیس ملزم کے خلاف مقدمہ درج کر کے مزید کارروائی شروع کر دی۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر کہتے ہیں پیپلز پارٹی وفاق کی جماعت ہے، پورے ملک میں پیپلز پارٹی دوسری جماعتوں کو ٹف ٹائم دے گی۔ بلاول بھٹو آئندہ پاکستان کے پہلے نوجوان وزیر اعظم ہوں گے۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان سے نارووال اور گجرات پیپلز پارٹی کے وفود سے ملاقاتیں کرتے ہوئے کہا، میں لاہور نہیں بلکہ پورے پنجاب کا گورنر ہوں۔ گورنر ہاؤس کے دروازے پنجاب کی عوام کے لیے کھلے ہیں۔ پنجاب کے ہر گلی محلے میں پیپلز پارٹی اپنا کردار ادا کرے گی اور بلاول بھٹو کا پیغام پہنچائے گی۔ میٹرک امتحانات لوڈ شیڈنگ کے نظر ہو گئے کہ الیکٹرک اور میٹرک بورڈ انتظامیہ آمنے سامنے آ گئے۔ متضاد موقف کے باعث طلبہ کی کارکردگی شدید متاثر ہو رہی ہے۔ انور خان کی رپورٹ۔ کے سالانہ امتحانات میں 3,80,000 طلبہ و طالبات شریک ہیں۔ متعدد امتحانی مراکز پر طلبہ بجلی کی بندش کی وجہ سے مشکلات کا شکار رہے۔ کوئی بیہوش بھی ہو جاتا ہے، کوئی بیمار بھی ہو جاتا ہے، اس لیے لائٹ ہونا بہت ضروری ہے۔ ہمارے جو کلاسز ہیں وہ بہت زیادہ کنجسٹڈ بھی ہو جاتی ہیں سم ٹائمز، تو ظاہر سی بات ہے پریشانی میں بھول بھی جاتے ہیں زیادہ تر۔ لوڈ شیڈنگ بہت تنگ کرتی ہے اور لائٹ نہ ہونے کی وجہ سے بہت ساری پرابلمس ہوتی ہے، گرمی ہوتی ہے جس کی وجہ سے ہم سے صحیح پڑھا نہیں جاتا۔ ناظرین، امتحانات کے مطابق کنٹرول روم کو لوڈ شیڈنگ کی شکایت موصول ہونے کا سلسلہ برقرار ہے۔ کوئی بھی دورہ نہیں کیا ہمیں، نہ کسی سینٹر سپریڈنٹ نے ایسی کوئی اطلاع دی ہے اور نہ ہی ہمارے ہب انچارج دی ہے۔ ہب انچارج تقریباً ہمارے سارے اسکول کی وزٹ کر رہے ہیں اور سارے سینٹر سپریڈنٹ جو ہے وہ صبح کو 9 بجے وہاں پہ پہنچ جاتے ہیں۔ کبھی کسی نے آج تک جو ہے نا، آج 9:30 بجے تک کسی نے ہمیں نہیں بتایا کہ کسی بھی الیکٹرک کے نمائندے نے وزٹ کیا ہے۔ ممتحن امتحانات نے کے الیکٹرک کی انتظامیہ سے مطالبہ کیا ہے کہ 1 ماہ کے لیے امتحانات کے دوران کم از کم لوڈ شیڈنگ نہ کی جائے۔ شدید گرمی میں لوڈ شیڈنگ کے باعث امتحان دینے والے طلبہ کی حالت غیر ہو جاتی ہے۔ جب لوڈ شیڈنگ ہوگی، لائٹ نہیں ہوگی تو وہ تو متاثر ہوں گے، ان کی ظاہر ہے ایک بچہ جب تک فریش مائنڈیڈ ہوگا، اس کو اچھا ایٹماسفیئر ہوگا، جبھی تو وہ ایگزام جو ہے وہ بہتر طریقے پر دے سکتا ہے۔ کے الیکٹرک کی انتظامیہ کا موقف ہے کہ ہیڈ آف ڈسٹریبیوشن کے ہمراہ ٹیموں نے امتحانی مراکز کے دورے کیے اور جلد اس مسئلے کو حل کر لیا جائے گا۔ میٹرک کے سالانہ امتحانات کے چوتھے روز بھی مختلف امتحانی مراکز کے اوپر بدترین لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ برقرار رہا۔ طلبہ و طالبات کہتے ہیں ان کی کارکردگی انتہائی متاثر ہوتی رہتی ہے۔ کیمرہ نشان محبوب کے ساتھ انور خان، ARY نیوز، کراچی۔ امریکہ آنے والے غیر ملکیوں کی اب سخت جانچ پڑتال کی جائے گی۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کیرولائن لیوٹ نے کہا کہ امریکہ کی سلامتی کے لیے غیر ملکیوں کی جانچ پڑتال لازمی ہوگی۔ غیر ملکیوں کی رجسٹر ہونے کی ڈیڈ لائن بھی قریب آ گئی ہے۔ 30 دن سے زائد رہنے والوں کو رجسٹریشن کرانا ہوگی۔ پریس کانفرنس میں انہوں نے بتایا کہ نئے کانگریس بل کے تحت ووٹر کو امریکی شہریت کا ثبوت دکھانا ہوگا۔ ترجمان نے مزید کہا کہ صدر ٹرمپ سعودی عرب اور دیگر ملکوں کے دورے پر روانہ ہو رہے ہیں۔ وہ اپنی صحت سے متعلق شفافیت برقرار رکھیں گے۔ سابق انتظامیہ کی طرح رہنماؤں کی صحت پر غلط بیانی نہیں کی جائے گی۔ Citizens can engage in our elections. This is critical to improving the integrity of our elections and also the trust that American citizens need to have in our electoral process. So the president supports this bill, and that is a myth that has been proven wrong by the text of this bill. And I don't have any details about the president's overseas trip other than to say he was surely going to Saudi Arabia. There could be more countries as part of that trip. We're working on the details, and as I've said repeatedly, we will provide the details of that trip. The president is undergoing his long-scheduled physical. It's a yearly physical that every president receives, and we will provide an update on that by the president's physician as soon as we possibly can. Transparency from the former president, from the entire former administration, and frankly a lot of people in this room when it came to the health and the competence of the former president of the United States, Joe Biden. حسن ابدال میں بیساکھی میلے کی 3 روزہ تقریبات جاری۔ بھارت سمیت دنیا بھر سے آئے ہزاروں سکھ یاتریوں کی شرکت۔ سیکیورٹی کے سخت انتظامات، رپورٹ کریں گے لالا محمد صدیق۔ دوارا پنجت صاحب حسن ابدال میں بیساکھی میلے کی تقریب میں بھارت سے آئے سکھ یاتری پاکستان سرکار کی طرف سے کیے جانے والے انتظامات پر بہت خوش ہیں۔ بہت بڑھیا انتظام ہے، لوکل لوگ بچے بڑے اچھے ہیں، آپ کے سیکیورٹی والے گھوم رہے ہیں، ان کی فیسلٹی انہوں نے جو ہم لوگوں کو مہیا کروا رہے ہیں،
गाइडेंस दे रहे हैं, इधर जाओ, ऐसा करो, वैसा करो, जी भाग भाग के हेल्प कर रहे हैं हमारी, लाजवाब है। सिख यात्रियों की सिक्योरिटी के लिए 2500 पुलिस एहलकार ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं, जिनमें इलीट कमांडर्स के दस्ते भी शामिल हैं। ये हमारे मेहमान आए हुए हैं, इन्हें हम फुल प्रूफ सिक्योरिटी अरेंजमेंट हम इनके कर रहे हैं। हमने तकरीबन 2500 बंदा इस वक्त लगाया हुआ है 3 लेयर्स में। अभी हम इन्हें वली कंधारी से लेके आए, कल इनकी फाइनल रस्म है, इसके बाद भी 15 तारीख को इंडियन गेस्ट मजीद मुतवक्को है। बेहतरीन इंतजामात पर सिख यात्री हुकूमत पाकिस्तान और अटक पुलिस के मशकूर हैं। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਵੈਸੇ ਹੀ ਖੁੱਲੀ ਆ, ਸੰਗਤ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਲ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। बैसाखी मेले की तकरीब इख्तिताम पजीर होने पर तमाम सिख यात्री अपने हलाकों को वापस लौट जाएंगे। लाला मोहम्मद सदीक, एयरवाइन न्यूज, गुरुद्वारा पंजा साहब, हसन अब्दाल। न्यूज बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ।